اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم۔ اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکے گا، اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور حق کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ حق کو جاننے کی کوشش نہ کریں، عقل سے کام نہیں لیتے اور نہ کسی حق سنانے والے کی بات سنتے ہیں اور نہ حق گو ہیں، نہ حق کہتے ہیں نہ حق سنتے ہیں اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں، تو یہ بدترین خلائق میں سے ہیں۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم تو قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، تفسیر بھی سن لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ بدلتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس پہ، یعنی یہ آپ دیکھیں نا، یہ ساری آیاتیں جو ہیں یہ ابھی تو نہیں نازل ہوئی اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہیں حق کی آواز سننے سے ہم نے اپنے آپ کو بہرا کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہم یکسو نہیں ہیں۔
ہم دو منہ بھی نہیں ہیں، دو رخ بھی نہیں ہیں، ہم یک رخ ہیں، اور وہ رخ جو ہے سارا دنیا کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ رسمی دین ہے، رسمی دین کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی ہمیں دین کا کچھ اتنا خیال نہیں ہے، بس اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ جو ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور حق کی آواز کو دل سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حق گوئی بھی نہیں کرتے۔ یعنی حق گوئی سامعین کرام یہ ہوتی ہے، یعنی یہاں ہے الفاظ استعمال ہوئے البکم، گونگا۔ اب گونگا کیا مطلب ہے؟ گونگے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کا کلمہ حق نہیں ادا کر سکتے، جو جس بات پہ آپ سمجھ رہے ہیں اسے بیان کرنے کا آپ کو یارہ نہیں ہے، اور آپ اس کلمہ کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ دنیا کو مقصد بنا لینا غلط ہے، ضرورت کو مقصد بنا لینا غلط ہے، میں مانتا ہوں، اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اور دنیا کے متعلق کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا جائے گا، اور ساری پوچھ گچھ یہی ہوگی کہ بھئی تم نے زندگی کیسے گزاری، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رسول کون تھا۔ تو یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ کوئی اپنے عمل سے ایسا ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی روزمرہ زندگی اور کاموں سے اور باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حق بین نہیں ہے، یہ تو دنیا دار شخص ہے، دنیا ہی کے متعلق اس کی پریشانیاں ہیں، دنیا ہے دنیا ہے اور دنیا ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال جب آ جاتی ہے کہ انسان حق سننے کے لیے تیار نہ ہو دل کے کانوں سے، پھر اس پہ عمل کرنے، دیکھیں اگر صحیح عمل کا ارادہ ہوگا انسان کا تو پھر ہی وہ حق کہے گا، کسی کے پاس رہنما کے پاس جا کے سر جھکائے گا کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور میری آپ رہنمائی کرتے رہیے، اور رہنما سے خوب مضبوط تعلق رکھے، کیونکہ بغیر رہنمائی کے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ رہنما کے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز روزہ کرتے رہنا، آپ کا رہنما ہی نہیں ہے، آپ درس سنتے رہیں تو درس صرف سننے سے کیا فائدہ؟ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور ہاں حق کا اقرار کریں کہ ہاں میرا مقصود اللہ ہے، بتائیں مجھے نے کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، تو وہ پھر بتائے گا رہنما۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ، یہ آج کا جو سبق ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ اگر کچھ جانتا ان میں، یعنی قبول حق کی صلاحیت جانتا یا خواہش سمجھتا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، علم اللہ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ حق کا متلاشی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اس کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ ظاہر ہے انسان، سامعین کرام یہ تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں کہ اگر اللہ کو معلوم ہوتا، یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ قرآن کا وہ ٹیکسٹ سنیں۔ اگر دیکھیں توفیق الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اب وہ کب ملے گی؟ وہ توفیق کب ملے گی؟ وہ توفیق اس وقت ملے گی جب آپ خود نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور اس مکمل اس کو اختیار کریں، جو وسائل دستیاب ہیں، جو عمل آپ سے ہو سکتا ہے وہ شروع کر دیں، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ایک سمت پہ قدم لیا ہے، آپ کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اب آپ میری رہنمائی کریں اور مجھے توفیق دیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور توفیق الہی آ جاتی ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کیا کہ یہ آمادہ ہیں، قبول حق کے لیے آمادہ ہیں، تو لَأَسْمَعَهُمْ،
ان کو سنا دیتا، یعنی ان کو توفیق دے دیتا. ولو اسمعہم، اب یہ دوسرا اگر ترجمہ آپ سنیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دیتا، لتولوا، یہ پیٹ پھیر لیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ حق سے گریز، وہم معرضون، پھر بھی اعراض کرتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ولو اسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا، یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بادل ناخواستہ انہوں نے سن لیا، مجبوراً مسلمان ہو گئے، یا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھا، جو شان نزول ہے اس کے مطابق تو وہاں منافقین مدینہ مخاطب ہیں. لیکن آج ہم سب اس صورتحال کا شکار ہیں کہ ہم رسمی کلامی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ ہمیں آتا ہے اور ماں باپ نے نماز کی عادت ڈال دی ہے، ٹوٹی پوٹی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کو قبول کرنے پر اول تو کوئی سمجھتا نہیں ہے اسلام کو، پھر اسلام جب سمجھ بھی جائے تو دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کرنے پر کوئی آمادہ ہی نہیں، دنیا ہی کو اپنی خواہشات کا مرکز بنا لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ اسلام آج کل ایک ایسا مطلب ہمارے پیٹھ پہ ایک بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جس کو اتارتے بھی نہیں بنتی اور اس کو ہم قبول بھی نہیں کرتے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا اور انہوں نے اس کی حق نہیں ادا کیا، ان کی مثال ایسی ہے گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں، کمثل الحمار، بوجھ لاد دیا گیا ہے، اور وہ بس گدھے پہ آپ بوجھ لاد بھی دیں، یعنی گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد بھی دیں تو آپ دیکھیں ہماری لائبریریوں میں اسلامی کتب ہیں، قرآن پڑھے میں ہر کمرے میں قرآن ہے، لیکن قرآن سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھاتا. تو ولو اسمعہم، اگر یہ سن بھی لیتے، یعنی کیا مطلب؟ اگر مجبوراً اس کو اسلام قبول کرنا پڑ بھی گیا اور اللہ اور اس کے رسول سے ظاہری وہ انکار نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہم نے لتولوا، رخ منہ موڑا ہوا ہے، وہ معرضون، اور انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اب یہ دوسری آیت میں ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، استجیبو، جواب دو، بات مان لو، للہ وللرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، جب تمہیں وہ دعوت دے، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے. سامعین کرام، تھوڑا میرے پاس وقت بھی اس درس کا محدود ہوتا ہے تو میں ذرا مختصر بات کرتا ہوں یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں آپ دیکھیں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اس کا جواب دو، یعنی اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ خلوص دل سے. یہ اس کا مفہوم ہے. یعنی ایک تو اس میں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مردہ ہیں، ہماری زندگی، ہم زندہ کیسے ہوں گے، یعنی کامیابی ہماری کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے پہ. ظاہر ہے اللہ کا راستہ رسول نے اپنایا ہوا ہے، رسول کا راستہ اگر ہم اپنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. استجیبوا للہ. بات یہ ہے سامعین کرام، دنیا میں ہم آئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. دنیا میں ایک محدود وقت ہے اور اس کو گزار کے ہم سب نے جانا ہے. جب جانا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آنے کا کیا مقصد ہے؟ آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے تیاری کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے. وہاں جو واقعات پیش آنے والے ہیں اس میں ناکامی سے بچ جائے. ظاہر ہے سامعین اکرام، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہوگا، دوسرا دوزخ میں ہوگا. ظاہر ہے آخرت میں دوزخ اور جنت کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے. اگر ہم جنت نہ گئے تو پھر دوزخ ضرور جانا ہے، دوزخ نہ گئے تو پھر جنت میں جائیں گے. یہ دو مقامات ہیں. ہمارا گھر ان دونوں میں سے ایک
ہمارا گھر ہے. اب وہ گھر کون سا ہے؟ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جس مقصد کے تحت گزار رہے ہیں، تو اسی کا نتیجہ کے طور پہ ہمیں یا تو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. یعنی انسان جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کا مقصد دنیا میں زندگی گزارنے کا آخرت میں کامیابی ہے تو اس کو آخرت میں نجات مل جائے گی. اگر اس نے آخرت دنیا میں رہتے ہوئے اس نے آخرت کو بھلا دیا اور دنیا ہی کو اپنی ترجیح قرار دے دیا اور دنیا ہی کی طرف رخ پھیر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں تو جو بھی ہوگا وہ ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح، کیونکہ یہ پھر متقی نہیں رہ سکتا، اور آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے. بہرحال یہ یہاں اس آیت میں ذکر ہے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. انسان یعنی انسان کی مثال سامعین کرام ایسی ہے کہ وہ ایک گٹھلی ہے، کسی بھی آم کی گٹھلی ہے. اگر وہ مٹی میں اگر آپ اس کو نہیں دباتے، صحیح طریقے سے اسے پانی نہیں دیتے، تو وہ پھر پھل تو نہیں لائے گی، نہ اس سے درخت بنے گا. ہمارے اندر استعداد تو موجود ہے سامعین کرام. استعداد کیا ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ بن جائیں. ہر انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اس قابل ہے یا اس میں یہ استعداد ہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور خلیفۃ اللہ بن جائے. کیونکہ انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے. وہ کس وقت ہوگا؟ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا یا اس کا جواب دے گا، یعنی اس کو سن کے اس پر عمل کرے گا. تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ ایک زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا. اس میں جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، وہ پھلے گی، پھولے گی. قرآن مجید میں اس کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے. ایک کلمہ طیبہ کے مثال، کلمہ طیبہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں اپنے عمل سے، تو ایک اس کی مثال کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. بہرحال یہاں زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے سامعین کرام. جواب دو اے مومنو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. اس میں سامعین کرام ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ہم مر جائیں گے. روحانی طور پہ ہماری موت واقعہ ہو جائے گی. ثم رددناہ اسفل السافلین، اسفل السافلین میں پہنچ جائیں گے، اللہ کے غصے کے مستحق ہو جائیں گے اور اسفل السافلین میں پہنچ جائیں گے، خواہ کہ وہ اگر ایک پیغمبر کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو. یہ بات نوٹ رکھیں سامعین کرام. یعنی رشتے ناتے یہاں کام نہیں آتے. نوح علیہ السلام کے بیٹا ان کے سامنے غرق ہو گیا، کیونکہ اس کا عمل جو تھا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. تو یہ زندگی موت سامعین کرام، یہ آپ یہ بالکل نوٹ کر لیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ضمیر آج کل مردہ ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ حق کو ہم مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین کی اپنی، ہر ایک کی اپنی تشریح ہے اور اپنی تشریحات کے مطابق ہر ایک دین گزار رہا ہے، اور کسی حق والے کی بات سننے پہ آمادہ نہیں ہے یا اس سے ہدایت لینے پر کوئی آمادہ نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی تشریحات ہیں دین کی. بہرحال یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مان لو. اب یہ ماننا کیسے ہوگا؟ یہ خود نہیں ماننا ہوگا. یہ جب بھی آپ چاہیں کہ مجھے زندگی چاہیے، حیات جاویدانی اسے کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی چاہیے اور مجھے زندہ ہونا ہے، پھر آپ نے ایک رہنما سے رابطہ قائم کرنا ہوگا. اس کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہوگا. یعنی اس کی بات کو ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ نے وہ زندگی پھر بسر کرنی ہوگی. اپنی مرضی سے ہم اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے. اسلام کا جو حکم، جو ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں، یہ تو خواہشات نفس ہیں سامعین کرام، یہ تو اسلام کی پیروی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذرا دیکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اے ایمان والو، مومن مخاطب ہیں،
مسلمان نہیں، مومن مخاطب ہے۔ استجیبو، جواب دو، یعنی بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ظاہر ہے، اللہ کا جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ ہر جگہ یکساں ہے، ہر وقت ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لیے کوئی یعنی اس کی تو ہم کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے کہ کیسا ہے وہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود، تو ہر جگہ موجود۔ تو جناب جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، تو یہ احساس اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم جو زندگی گزار رہے ہو، جس نیت سے گزار رہے ہو، کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے، نمازیں تم پڑھ رہے ہو، نیت تمہاری دنیا کی ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اللہ حائل ہو جاتا ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان کے جسم، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے، کوئی ہو نہ ہو لیکن اللہ تو واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، نیت ایسی چیز ہے جس پہ اعمال، تمام اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ہم نے نیت کی بھی ہے، آخرت کی تو نیت نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کی نیت تو نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَعَلَمُوا، جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی اس کو سب کچھ معلوم ہے انسان۔ اس کا مطلب کیا ہوا آیت کا؟ کہ تم اپنی نیت صحیح کر لو، تم مخلص بن جاؤ۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں اور مخلص ہیں، تو تم مخلص بن جاؤ۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کے یعنی اس کی طرف واپس کیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ، تو حشر، تمہارا حشر اسی کے دربار میں ہوگا۔ جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ سامعین کرام، یہ ساری بات ہے۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر علم ہوتا اللہ کو ان کے بارے میں، خیرن، کسی خیر کا، لَأَسْمَعَهُمْ،
ان کو سنا دیتا، یعنی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر یہ سن بھی لیں، تفصیل میں نے کر دی ہے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر بھی وہ روگردانی کر لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ حق سے اعراض یعنی گریز ہی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں، لما یحییکم، اس میں تمہاری حیات ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے یعنی موجود ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف جمع کیا جاؤ گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Had God recognized any good in them, He would have made them hear. And had He made them hear, they would have turned away defiantly. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. O you who believe, respond to God and to the Messenger when he calls you to what will revive you. And know that God stands between a man and his heart, and that to him you will be gathered. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔